بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں غموں سے نجات دینے والے 10 خواب۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد غم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا مکمل نام والد کے نام کے ساتھ اور اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے یا مراد ہے اس کو لکھ کے بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی۔ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں اس کا رپلائی دے دوں گی۔ لیکن خواب لکھتے وقت اس بات کا بہت خاص خیال کیا کریں کہ خواب مختصر ہو اور جامع ہو۔ بہت لمبا خواب لکھنے سے گریز کریں کیونکہ سینکڑوں خواتین ہوتی ہیں جو مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ اگر میں سب کو وقتاً فوقتاً جواب دیتی رہوں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ خواب لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال کیجیے، اپنا مکمل نام لکھیے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب شائستہ بانو نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے خواب میں چھوٹے لیمن کے پودے دیکھے ہیں اور وہ بہت ہی ہرے بھرے تھے اور اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہرے رنگ کے لیمن لٹک رہے تھے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لیمو اگرچہ کس قدر زرد ہوتا ہے لیکن خوشبودار اور خوش ذائقہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور یہ کہ بہشت کے مہموں سے ہے اور اس کا دیکھنا نیک ہے۔ اگر کوئی ایک لیمو یا 2-3 لیمو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر فرزند بھی ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ دیکھے تو مال اور نعمت حلال پائے گا، اور اگر سبز رنگ کا لیمو دیکھتا ہے جو زر سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ لیمو خواب میں لوگوں کے نزدیک دولت مند اور خوبصورت مرد بھی ہے جس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگلا خواب رضیہ پٹھان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رضیہ ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا کہ ان کی طبیعت ویسے بھائی کی بہت خراب رہتی ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک گڑھا کھود رہی ہوں اور اس میں سے بہت سارے سکے بھر کے نکالتی ہوں، اور میں نے یہ خواب صبح کے فجر کے ٹائم دیکھا ہے۔ گڑھے سے بہت سارا سکے بھر کے نکالتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جہاں تک زمین سے سکے جمع کرنے کا تعلق ہے، خاص طور پر اسے گندگی سے نکالنے کا، تو اس کی مثبت اور عمدہ اعمال کی بدولت اچھی شہرت یا عظیم فائدے کے حصول کو نمایاں کرتا ہے، یعنی کہ یہ اچھا خواب ہے۔ اگلا خواب رفیق خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری عمر 35 سال ہے اور میں نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے۔ تو اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دوبارہ اپنی شادی دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے اہداف اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گی۔ ایسے کام خواہشات جنہیں اس نے اپنے شوہر، خاندان یا گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کافی عرصے سے ملتوی کر رکھا تھا، اب وہ اسے پورا کرے گی، یعنی کہ یہ اچھا خواب ہے۔ اگلا خواب سرسیہ ماہر کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میں نے عشاء کی 4 سنتیں اور 4 فرض نماز ادا کی ہیں۔ یہ خواب میں نے 3 سے 4 بجے کے درمیان میں دیکھا ہے اور میں میرڈ ہوں، میری عمر 32 سال ہے، اور ایک دعا میں بار بار مانگ رہی ہوں اللہ پاک سے، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے والے بندے کی پوری رات لاشعوری طور پر عبادت میں گزرتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت خوب نازل ہوتی رہتی ہے۔ اگر خواب میں عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایسے بندے کے خواب سچے اور بشارت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگلا خواب مونا کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ خواب آسمان پہ یہ دیکھا کہ آسمان پر اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا، چمک رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور آسمان سے ایک بڑا جھولا دیکھا
اور ایک رت بھی دیکھی آسمان میں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ یہ خواب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا تھا۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھنا، ایک بڑا جھولا دیکھنا بہت اچھا خواب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلی جائز مراد پوری ہوگی، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی، اللہ رسول کی محبت نصیب ہوگی، خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب فہیم عالم کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ بہت اچھی ہمیں تعبیرات بتاتی ہیں۔ بہت دن ہو گئے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میں نے اس کی ویڈیو بہت جگہ پہ تلاش کی، لیکن مجھے اس خواب کی تعبیر نہیں مل سکی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کچن میں ایک بوری آٹا دیکھا اور اس میں چھوٹے بچے کے پاؤں کے نشانات بھی دیکھے ہیں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ اور میں شادی شدہ ہوں، خواب کا وقت مجھے یاد نہیں۔ سسٹر، شادی شدہ عورت کے خواب میں آٹا دیکھنا اس کی زندگی میں خوشخبری اور برکت لاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر اچھے وقت کے آنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جو اس کے اور اس کے خاندان کے لیے وافر ذریعہ معاش اور خوشی لائے گا۔ ایک خواب میں آٹا ازدواجی مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں استحکام اور امن کی مدت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہر لحاظ سے بہترین خواب ہے۔ اگلا خواب احسن خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور حمل سے ہوں۔ شوہر تو نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور حمل سے ہوں۔ در حقیقت میں کنواری ہوں، میرا رشتہ بھی نہیں ہوا۔ عمر 21 سال، کنواری۔ صبح کا وقت میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر ذرا جلدی بتا دیجیے، کیونکہ خواب میں نے خود کو حاملہ دیکھا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں۔ سسٹر، پریشان مت ہوئیے، غیر شادی شدہ لڑکی کا خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھنا شادی ہونے کی علامت ہے۔ اگلا خواب نجمہ صدیقی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں ایک پہاڑ دیکھا، پر مجھے اچھے سے یاد نہیں کہ وہ کون سا پہاڑ تھا۔ عرفات کا پہاڑ تھا، کوہ طور تھا، پر سب کہہ رہے تھے کہ اس پہاڑ پر اللہ پاک سب کی دعا قبول کرتے ہیں اور سارے انبیاء اسی پہاڑ پہ آئے ہیں۔ پھر میں نے اس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں اور ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کہ وائٹ رنگ کے ڈریس پہنے ہوئے تھے اور عورتیں بلیک رنگ کے نقاب لگائی ہوئی تھیں اور سب دعا کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے اس پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں انمیرڈ ہوں اور میری عمر 23 سال ہے اور یہ خواب میں نے فجر کے وقت دیکھا۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں عرفات کا دیکھنا، جبل نور کا دیکھنا یا کوہ طور کا دیکھنا بہترین خواب تصور کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے وہاں پر پہاڑ کے اوپر دعا مانگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، آپ کے دلی جائز دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب وراٹ آن لائن کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میں آپ کی تمام ویڈیوز بہت دھیان سے دیکھتی ہوں، پلیز مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، میرا نام شگفتہ ہے، میری عمر 40 سال کے نزدیک ہے۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک پرانے گھر میں ایک کھٹمل کو کاغذ پر رکھ کر مار رہی ہوں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ پہلے تو بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو تو اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ جن پریشانیوں میں آپ گھری ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اچھی خوشخبری ملنے کی دلیل بھی ہے۔ اگلا خواب نسیم بھٹی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت عورتیں تھیں، ایک نے کالا برقع پہن رکھا ہوا تھا اور دوسری عورت نے سفید رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں وضو کر رہی تھیں اونچی پہاڑ پہ اوپر بیٹھ کر، اور پہاڑ کے نیچے زمزم کا کنواں تھا۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی اپنے خواب میں آب زمزم دیکھتی ہے یا اس کا کنواں دیکھتی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کرے گا، اور یہ خواب اس کی مذہبیت اور اعلیٰ اخلاق، اس کے لیے دوسروں کی محبت اور اس کی زندگی میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں اور اس میں بتاؤں گی غموں سے نجات دینے والے 10 خواب۔ اگر آپ نے اس میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد غم آپ سے دور ہو جائیں گے اور خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے، اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے ابابیل پکڑی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غموں سے نجات پا جائے گا اور خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی خواب میں بادام بغیر چھلکے کے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے مال آسانی سے حاصل ہوگا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ خواب نمبر 3،
کسی پتھر پہ یا چونے کی سیڑھی پہ چلنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ خواب والا قدر و منزلت، شرف اور بزرگی حاصل کرے گا، اس کی مشکلات ختم ہوں گی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خواب نمبر 4، خواب میں چونا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چونے کے ساتھ جسم کے بال اڑائے ہیں، اگر مالدار نہیں تو مالدار ہو جائے گا، غمگین ہے تو غم سے نجات پائے گا، اگر قرض دار ہے تو قرض ادا کر دے گا۔ خواب نمبر 5، خواب میں ہڈی کا دیکھنا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرے گا، نیک کام کرے گا، اس کی تنگی اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب میں جنتر منتر کرتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس کو یا اس سے کسی دوسرے کو شفا حاصل ہوئی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ غم سے راحت پائے گا، دلی مراد کو پہنچے گا اور اس کے غم دور ہو جائیں گے۔ خواب نمبر 7، خواب میں آلو بخارے کا دیکھنا۔ اگر آلو بخارا زرد یا سرخ یا سیاہ ہے، اس کا مزہ شیریں ہے، خود لے یا کوئی اس کو دے اور وہ کھا لے تو دلیل ہے کہ اسی قدر محل حاصل کرے گا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور غم سے نجات حاصل کرے گا۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے یا بالا خانے پر یا ٹیلے پر یا کسی محل نما چیز پر بیٹھا ہوا ہے، دلیل ہے کہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ پالے گا اور اس کی جو مراد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 9، خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے پھر اس کے ہاتھ میں دوبارہ آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ پیاسا تھا یا پانی نہیں ملا یا کسی نے اس کو دیا اور اس نے پانی نہیں پیا تو دلیل ہے کہ رنج اور بلا سے نجات پائے گا اور آخرکار مراد کو پہنچ جائے گا۔ اب میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس دعا میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دعائیں قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میمونہ خان کی شادی فرما دیں اور ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آسیہ ولد عبد القیوم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ان کا نکاح فرما دے، آمین ثم آمین۔ عائشہ خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح فرما دے اور وہ جلد از جلد اپنے گھر بار کی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ محمد اقبال کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی پر اپنا خاص رحمت فرمائے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما دیں، آمین ثم آمین۔ مظہر کے والد سید محمد شاہ ہاشمی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سائمہ خرم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثنا خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سریا بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر صابر علی کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی نفیس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو بحال فرما دے، آمین ثم آمین۔ محمد ابراہیم کی والدہ رینا خاتون کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ عائشہ خاتون کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کر دے، ان کی دلی مراد پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ بلقیس بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فاطمہ پٹھان کے شوہر ابراہیم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ترنم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھی اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو